کہ ہم سب کا کارساز، ہم سب کا مشکل کشا، ہم سب کا رازق، ہم سب کا مالک، ہم سب کو روزی دینے والا، زندگی موت کا مالک کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ۔ معزز سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 9 سورہ الشعراء آیات 75 تا 82۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں قرآن حکیم کی روشنی اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا اور ان کا اور کفار کا مکالمہ جاری ہے۔ ایک دور ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ایک اور فکر انگیز سوال پوچھ رہے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا؟ افرأیتم، کیا تم نے کبھی دیکھا؟ افرأیتم، کیا تم نے کبھی آنکھیں کھولی؟ افرأیتم، کیا تم نے کبھی حقیقت پر مبنی کوئی خیال اپنے دل میں لا کے اس بات پہ غور و فکر کیا کہ ما کنتم تعبدون، تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ، آپ نے فرمایا افرأیتم، کیا تم نے غور و فکر کیا ما کنتم تعبدون، تم کن کی پرستش کرتے ہو، تم کن کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ یعنی انہیں کہا نا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا اور انہوں نے ان کی پرستش کی، ان کو دیکھ کے آپ نے بھی کی، تو کبھی یہ تو سوچ لیتے کہ ہم جن کی پرستش کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ ان کو بتوں کی پرستش کے بارے میں حقیقت سے آشنا کرتے ہوئے آپ ان کو مزید فرما رہے ہیں، انتم، تم، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون، جو گزر چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ سب، عدو لی، میرے دشمن تھے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، سوائے یعنی وہ میرا دوست بھی ہے، وہ میرا کارساز بھی ہے۔ آگے اب اپنے سونے رب کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ الذی خلقنی، اللہ ماشاء اللہ، الذی، جس نے خلقنی، مجھے پیدا فرمایا، فہو یہدین، پھر وہ رہنمائی کرتا ہے میری، سبحان اللہ، والذی، اور وہ جو ہوا یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وَالَّذِي یُمِیتُنی، اور جو مجھے مارے گا، ثُمَّ یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِی أَطْمَعُ، وَالَّذِی أَطْمَعُ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ بخش دے گا، خطیئتی، میری خطائیں، میری خطائیں معاف کر دے گا، یوم الدین، روز جزا، روز اچھا، خطیئتی کا جو ترجمہ بعض لوگوں نے کیا وہ ہے ایک خطا، ایک، جو میری خطا کو معاف کر دے گا، جو میری غلطی کو معاف کر دے گا۔ اصل میں جو پیغمبر کا اسلوب ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، او کما قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں، یعنی کہ معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں قرب خدا کے لیے۔ کس کے لیے؟ دیکھیں، اگر کسی نے گناہ کیے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک ممکن اس کو بخش دے۔ اگر اللہ نے بخش دیا اسے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی، تمام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ دو وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں۔ ایک اپنی امت کے لیے نمونہ بنتے ہیں، سنت ثابت ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں، مزید خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کے درس میں جو پہلی بات ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، جب کسی کی بھی پیروی کر رہا ہو، ظاہر ہے ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی پیروی کریں گے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کسی بھی کام میں اگر آپ اور دنیاوی کسی کام میں کسی کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ذرا غور و فکر کر لینا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، جس بندے کے کہنے پر میں کوئی کام کر رہا ہوں، غور و فکر تو کر لوں کہ یہ کام بھی میرے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ بعض بندہ غلط ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس بندے کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑے، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے، سبکی ہو، انسلٹ ہو جائے، تو اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے نہیں جی مجھے انہوں نے کہا تھا۔ تو پھر وہ استاد ہمیں کلاسوں میں پوچھا کرتے تھے کہ او تینوں کیسی دندی تو چھال مارتے تو مار سے۔ تو اس کا جو پہلا سبق یہ ہے ہمارے بچوں، کسی کے کہنے پر اندھا دھند تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیاوی امور میں بھی اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں یا کسی کی نقل اتارتے ہیں یا کسی کے کام کو دیکھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی، تو اس پہ غور و فکر کر لیں کہ کیا میرے کرنے میں یہ کام مجھے فائدہ دے گا، اس کا انجام کی برا تو نہیں ہوگا۔ کسی کے ساتھ مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، خود بھی اپنے دماغ سے سوچ لینا چاہیے۔ اب یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، ابا جی بتاں کا سجدہ کیتا ہے تو انہاں بھی کرنا شروع کر چھوڑیا، کوئی نہیں سوچا کہ یہ جناب کیا ہیں، اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ دوسرا سبق جو ہم سیکھ رہے ہیں عقیدے کے طور پر وہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ تمام انبیاء خدا کی بارگاہ میں پھر بھی توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا اور آخری سبق آپ نے یہ سیکھا جو ہمیشہ آپ سیکھتے ہیں کہ ہم سب کا کارساز، ہم سب کا مشکل کشا، ہم سب کا رازق، ہم سب کا مالک، ہم سب کو روزی دینے والا، زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی عقائد پہ ہم سب کو موت تک استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔